السلام علیکم، میں ہوں سحر امین اور میں ہوں ساما منہاس۔ آپ دیکھ رہی ہیں وائس وائس ڈیجیٹل۔ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے انتہائی افسوسناک واقعے کی جو کہ بھاٹی گیٹ میں پیش آئے، جن کی تفصیلات جو تھی آپ کو ساما صاحب بتائیں گے۔ جی، یہ بھاٹی گیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، رات کا یہ واقعہ پیش آیا کو تقریباً 1:30 بجے کا یہ وقت بتایا جاتا ہے، جہاں پر ایک ڈبل سٹوری مکان ہے، بلکہ اس کی تیسری سٹوری بھی ہے، لیکن وہاں پر چھت وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ اوپر والی سٹوری میں بھی لوگ رہتے تھے، رہائش پذیر تھے، نیچے بھی۔ تو ہوا یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ فریج کا جو کمپریسر ہے، کمپریسر کے پھٹنے سے یہ واقعہ پیش ہوا، جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی اور آہستہ آہستہ آگ نے جو ہے وہ شدت اختیار کر لی، اور وہاں پر جو ہے وہ قریب جو بھی سامان یا کبڈ وغیرہ لکڑی کا جو سامان ہے وہ جل گیا۔ اس کی زد میں آ کر 10 افراد جو آپ جیسا کہ بتا رہی ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس میں سے ٹوٹل 11 گھر کے 13 افراد ٹوٹل تھے، جن میں سے 2 گھر سے باہر تھے اور 2 گھر سے باہر تھے، ایک نے جان بچانے کے لیے باقاعدہ وہ کودا ہے، اپنی کھڑکی سے وہ نیچے کودا، اور اس نے وہاں پر لوگوں کو بھی بتایا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں بچائیں۔ اور رات کے اس پہر جب لوگ جو ہیں وہ تھکے ہارے سو جاتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب اس نے آوازیں وغیرہ دیں اپنے سامنے والے گھر کو، وہ لوگ آئے، لیکن ایسا ہے کہ اس گھر کا اندر سے دروازہ بند کیا گیا تھا، لاک تھا، اور لاک کی چابی بھی نہیں مل رہی تھی۔ اتنی دیر میں جو وہ آگ تھی وہ اس قدر شدت اختیار کر رہی تھی کہ اندر سے چیخوں کی آوازیں بھی تھیں، کیونکہ انسان تھے، بچے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 6 بچے تھے اس گھر میں اور 4 بڑے تھے، وہ 6 بچے بھی جل گئے اور 4 بڑے بھی۔ جب اس نے آواز دی کہ مدد طلب کی، تو وہ سامنے والے گھر والے خیر آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ دروازہ آپ لوگ اندر سے کھولو، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کیز نہیں ہے۔ پھر وہ شخص سامنے والا گیا، اس نے جا کے جو ہتھوڑی اور کچھ بھی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آیا، اور اس نے اندر کو وہ پھینکی۔ خیر وہ دروازہ جب توڑا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب اوپر گیا ہوں تو سیڑھیوں کے چند سٹیپ میں نے جب وہ پار کیے تو آگ اتنی زیادہ تھی کہ میں خود اوپر نہیں جا سکا۔ پھر وہ ساتھ والوں کے گھر میں داخل ہوا، ادھر سے سیڑھی لگا کے چھت پہ گیا، وہاں پر جو ٹینکی ہے اسے اس نے اس کا پانی بھی گرایا، اس سے کوئی فرق نہ ہوا۔ پھر ان لوگوں نے ریسکیو کو کال کی ہے کہ آپ لوگ جو آئیں اور یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا۔ اچھا، اس میں مس جو وہ بھاٹی گیٹ کی تنگ گلیاں ہیں، اس کا نیچر یہ ہے کہ وہاں پر جو گاڑیاں ہیں وہ ریسکیو کی، وہ داخل ہونے میں انہیں یقیناً دقت تھی، بڑی گاڑیاں بھی نہیں آ سکتی تھیں، اور ریسکیو کے ویسے جو امدادی وہ بھی جو بھی گاڑیاں ہیں انہیں مشکلات تھیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ 5-7 منٹ کا یہ راستہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ویٹ کرتے رہے کہ ریسکیو والے آئیں، لیکن وہ نہ پہنچے۔ اب یہ تو آخر وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ لیٹ ہونے کی کیا وجہ تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت محلے داروں نے اندر پانی پھینکا، ہم نے اپنے گھر میں سے جو بھی ہم کر سکتے تھے اندر پانی پھینکا، لیکن آگ نہ بجھی۔ مسلسل چیخوں کی آوازیں آئیں، اور وہ 6 بچے اور جو باقی 4 بڑے ہیں وہ جل گئے، اور جل کے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے۔ ایک ان میں سے بچہ زہیب ہے جس کی 19 سال عمر ہے، وہ اس میں سے بچا ہے۔ باقی یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہر آنکھ جو ہے اشک بار ہے۔ لاہور میں سب سے جو اس وقت آج جو سب سے افسوسناک واقعہ ہے وہ یہی ہے۔ تو بس اس پہ یہی ہے کہ انسان کو دعائی کرنی چاہیے۔ جس طرح مسلم ہاسپٹل دیکھا جائے یا دفاتر دیکھے گئے، اس کے اندر کہ آگ نہ لگ جائے، اللہ نہ اگر آگ لگے، اس کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، جیسے سلنڈر ٹائپ جو بنے ہوتے ہیں وہ، اس کے علاوہ مٹی انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ تو گھروں میں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں رکھنی چاہیے، کیونکہ الیکٹرک چیزیں بھی ہم یوز کر دیتے ہیں، سلنڈر بھی جب یوز کر دیتے ہیں، کیونکہ 10 بجے کے بعد ویسے بھی گیس اب چلی جاتی ہے، تو سلنڈر ہر گھر میں تقریباً ہے۔ ہاں جی، وہ جو سلنڈر کی آپ بات کر رہی ہیں، اب تو جس قدر مہنگائی کا دور ہے، یہاں تو روٹی جو ہے وہ پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور آپ اس ایکسپینسو سلنڈر کی بات کر رہی ہیں، پھر اس کی فٹنس بھی کروانی پڑتی ہے، اور اس کی سالانہ اس کے بعد اسے چیک کروانا، ریفل کروانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ عام بندے کے بس کی، یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ہے کہ ریسکیو اگر وہاں پر پہنچ جاتے ٹائم پر، آخر ریسکیو کے لیے ان کی بائکرز بھی ہوتے ہیں، موبائل بائکرز ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر پہنچ کر اسے ریسکیو کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا دور دراز کوئی علاقہ نہیں تھا کہ جہاں پر ہم کہیں۔ جہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ 5 سے 6 منٹ کی ڈسٹینس پہ تھے جی، کچھ 7 منٹ کا وہ کہہ رہے ہیں، 5 سے 7 منٹ کا، اور انتہائی قریب ہوتے ہوئے اس کے گھر والوں کی گریوینس ہے، اور وہ لڑکے زہیب کی اور زہیب کے والد نے کہا ہے
کہ یہ کوئی اتنا نہیں تھا، لیکن ہماری مدد کو جو ہے نا یہ نہیں، اس لڑکا وہ جو بچ گیا ہے اس نے کہا کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا سوائے وہ لوگ آئے تھے، جو لوگ تھے ہمارے اس کے کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیکھنے والے بھی بہت سارے جو کہ اس وقت کیمرہ ان کی ویڈیوز بنانے میں مگن ہوتے ہیں جی یہ کہ بات ہم ویڈیو بنا لیں اور اپلوڈ کر دیں، میں بھی ہم اس پہ ویوز آ جائیں، لیکن اس وقت اگلوں کو کتنی آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور ایسی بے شمار ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہمیں مل جاتی ہیں کہ ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کو کوئی آتا ہے اور اسے وہ مار جاتا ہے، تو اس کا بیٹا دعائیاں دیتا ہے کہ خدا را ہاتھ جوڑتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ نظر آتا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا را میرے والد کو بچاؤ، لیکن لوگ آ کے دیکھتے ہیں اسے دکان کے اندر گرے ہوئے، اسے اس گولی لگے ہوئے، لیکن کوئی یہ نہیں کر رہا کہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مدد نہیں کریں گے تو پھر کون مدد کرے گا؟ ہماری مدد کون کرے گا؟ ہم بھی اگر رستے میں ایسے گر جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم وہ امت ہیں کہ جس نے دوسروں کو جو ہے دوسرے مذاہب کو ایک اچھا عملی نمونہ جو ہے مکارم اخلاق جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جیسے حضور کائنات کی جو ذات ہے اقدس ہے وہ مکارم اخلاق ہے، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اور نبی پاک نے تو بڑی قدر کی تھی انسانیت کے لیے، بڑا درس دیا کہ انسانوں کی رسپیکٹ کرو۔ وہ جو کوڑا جب پھینکا گیا تو آپ دیکھیں کہ حضور کائنات نے جن کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنا دی، تو وہ پالیسی ایک بنائی گئی تھی، نبی پاک نے بتایا کہ آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پھر جب وہ بیمار ہوئی وہ بڑھیا، تو آپ پھر اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ یہ بات ہے۔ سامع صاحب آپ کو اگر یہ بھی آپ نے کچھ چیزیں دیکھی ہوں، یہ سننے میں آئی ہوں کہ جب کوئی راستے میں یا اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، کوئی کسی پہ فائرنگ کری جاتی ہے، کسی کو لوٹ مار کیا جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو بچانے والے تو آتے ہیں، لیکن اسی ایریا کے اندر لوٹنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی بندہ گرا ہوا ہے یا کچھ کے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی موبائل دور گرا تھا، موبائل اٹھا کے لے جاؤ، والیٹ گرا تو والیٹ اٹھا لو، کوئی رنگ پہنی تو رنگ اتار کے لے جاؤ۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں تو پائے جاتے ہیں۔ بالکل یہ 100% ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو لوٹنے والے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ وہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم نے وہاں پر یہ جا کے کرنا ہے، اپنی کارروائی ڈالنی ہے۔ افسوسناک ہے۔ تو وہ بات یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ بہرحال آج کی یہ جو سٹوری تھی اس ایک غمزدہ خاندان کے لیے، اب ان کے غم کرنے والے بھی 10 افراد جو ہیں وہ آخر خاندان جو ہے وہ لٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ بے شک، بہت شکریہ جی، اللہ۔